نفرت کی آگ انسان کو وہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک نفرت واحد جذبہ ہے جو انسان کو اپنے بہن بھائیوں کا دشمن بنا دیتا ہے۔ مجھے میری ماں سب سے زیادہ عزیز تھی، لیکن میں اپنے باپ کی وجہ سے اپنی ماں کو کھو چکی تھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھیں اور زار و قطار رو رہی تھیں، جبکہ میرے باپ کی گود میں ایک نو مولود بچہ تھا اور میری ماں کفن میں لپٹی ہوئی ہم بہنوں کے سامنے مردہ پڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل رہے تھے اور میں نفرت کی نگاہوں سے اپنے باپ کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موجود میرا 8واں بھائی مجھے اس وقت زہر کی مانند لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں اپنی ماں کو کھو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اللہ اکبر کی صدا لگی اور میری ماں کو لے جایا جا چکا تھا۔ ہمارا گھر ویران ہو گیا تھا۔ اس گھر سے ہماری ماں جا چکی تھی۔ میں اپنی بہنوں کو بہت مشکل سے سنبھال رہی تھی۔ ان کی سسکیاں میرا دل چیر رہی تھیں۔ میں نے نگاہیں گھما کر اپنے باپ کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ شخص کہیں بھی نہیں تھا اور وہ نو مولود بچہ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میرے باپ نے بیٹے کی چاہ میں میری ماں کو اتنی اذیت سے دوچار کیا تھا کہ آخری بچے کی پیدائش پر میری ماں اس دنیا سے چل بسی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی جب میرا باپ میری ماں کو ظالموں کی طرح مارتا پیٹتا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں اپنے باپ کو قتل کر دیتی، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت ظالم انسان تھا۔ اس نے ہم بہنوں کی زندگی بھی بدتر کی ہوئی تھی۔ اس نے ہمارے اوپر کھانے کے پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ ہم لوگ ایک وقت سے زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میری بہنیں اور میں بہت صبر اور شکر والی تھیں۔ ہمیں ایک وقت کا کھانا مل جاتا تھا اور ہم لوگ سکون کی زندگی گزار لیتے تھے، لیکن اس شخص کو وہ بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ اس میں بھی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا۔ میری ماں کو خون کے آنسو رلاتا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر بہت اذیت سے دوچار ہوتی تھی، لیکن ایک بچی ہونے کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آخری بار جب میری ماں پریگننٹ تھی تو میری ماں مسلسل مجھے ایک ہی بات بول رہی تھی، مہوش اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ اس بار مجھے ایسے لگتا ہے میں دوبارہ ہاسپٹل سے گھر واپس نہیں آؤں گی۔ اگر آئی تو میری لاش ہی گھر آئے گی۔ مجھے اپنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تمہارا باپ یہ بات سمجھ نہیں رہا، لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم اپنی بہنوں کا ایک ماں کی طرح خیال رکھنا اور کبھی اپنے باپ کے منہ نہ لگنا۔ مجھے تم بہنیں بہت عزیز ہو۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اماں فضول بول رہی ہیں، وہ ہسپتال جائیں گی اور ایک بار پھر بیٹی لے کر واپس آ جائیں گی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کی بات سچی ہو گئی تھی۔ وہ جس طریقے سے گئی تھیں ویسے واپس نہیں آئی تھیں، وہ مردہ واپس آئی تھیں، اور میری ماں کے بغیر یہ میری پہلی رات تھی، ورنہ میں ہمیشہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے کی عادی تھی۔ میں اپنی ماں کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، میں ان کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ میں نے اپنی بہنوں کو دیکھا تو وہ ماں کو پکار پکار کر روتے روتے سو گئی تھیں۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، میں ان کو کیسے سنبھالتی۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا اور میرے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ میں مسلسل اپنی ماں سے محو گفتگو تھی۔ میں ان کو آسمان پر تلاش کر رہی تھی اور ان سے فریاد کر رہی تھی کہ ماں واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر یہ گھر بہت سونا ہے۔ میں تمہاری بچیوں کو نہیں سنبھال سکتی، میں تو خود ابھی بہت چھوٹی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میرے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے، میری سانس مدھم مدھم چل رہی تھی۔ مجھے اپنے باپ کے وجود سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ ایک دم ہی مجھے ایک نو مولود بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یقیناً یہ میرے چھوٹے بھائی کی آواز تھی۔ میرا دل ایک پل کو تڑپا تھا کہ میں اس کو جا کر دیکھوں کہ وہ اتنا کیوں رو رہا ہے، لیکن میں ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی، کیونکہ اس بچے کی وجہ سے میری ماں ہم سے دور ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک میرا باپ میرے بھائی کو سنبھالتا رہا، لیکن جب اس سے قابو نہ ہوا تو وہ جھنجھلاتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ میں باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ چل اپنے بھائی کو سنبھال، کب سے رو رہا ہے یہ، کیا تجھے آواز نہیں آ رہی؟ میں نے ایک نفرت بھری نگاہ سے اپنے باپ کو دیکھا، اور اس کے ہاتھ میں موجود وہ چھوٹا سا بچہ مجھے اس وقت کسی پھول کی مانند لگا۔ ایک پل کو میرا دل کیا کہ میں اس چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لے کر چپ کروا دوں، لیکن اس بچے کی وجہ سے میری ماں مجھ سے دور ہوئی تھی۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور نفرت سے نظریں پھیر کر اندر کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی۔ میرا باپ گالیاں بکتا رہا، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ مجھے بار بار وارننگ دے رہا تھا کہ کمرے سے باہر آ جاؤ اور اپنے بھائی کو آ کر سنبھالو۔
اگر میں کمرے میں آ گیا تو تجھ سمیت تیری ساری بہنوں کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ میں بالکل بھی اس کی بات کو نہیں سن رہی تھی، بلکہ سرے سے نظر انداز کیے جا رہی تھی۔ مجھے اپنے باپ کی آواز تیزاب کی مانند لگ رہی تھی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں اس انسان کی آواز تک سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ یہ میری زندگی کی پہلی رات تھی جو میں نے اپنی ماں کے بغیر گزار دی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میری ساری بہنیں جاگ چکی تھیں اور مسلسل ماں کو پکار رہی تھیں۔ ان سب کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ میری سب سے چھوٹی بہن کی عمر محض 8 سال تھی۔ میری چھوٹی بہنیں ایک سال کے وقفے سے پیدا ہوئی تھیں، جبکہ میں 20 سال کی تھی۔ مجھ میں کافی سمجھ بوجھ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، کیونکہ میں اس انسان کے بھروسے اب اپنی بہنوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجھے کچھ تو ایسا کرنا تھا جس سے ہماری زندگی سنور جائے اور ہم اس انسان کی دنیا سے دور چلے جائیں۔ ایک دم ہی میرے خیال میں تارا کا خیال آیا، جو ایک کوٹھا چلاتی تھی۔ میری ماں اکثر اوقات ایک تارا نامی عورت کا ذکر کرتی تھیں۔ میں جب ان سے پوچھتی تو وہ یہی کہتی تھیں کہ وہ اچھی جگہ پر نہیں رہتی، لیکن وہ ایک بہت اچھی خاتون ہے۔ کبھی تمہیں اس کی ضرورت محسوس ہو تو تم اس کے پاس چلی جانا۔ میری ماں نے مجھے تارا بائی کے کوٹھے کا ایڈریس بھی سمجھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بہنوں کو ایک نظر دیکھا، سب کو جلدی جلدی کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں خالہ کے پاس جانا ہے۔ سب لوگ مجھے عجیب سے نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے کہنے لگی، آپ ہی کون سی خالہ؟ ہمارا تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، اماں ہی ہمارا سب کچھ تھیں، آپ کون سی خالہ کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو پیار کیا اور اس کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ایک ہماری خالہ اس دنیا میں حیات ہیں۔ امی نے مجھے اپنی زندگی میں بتایا تھا کہ کبھی تمہیں ان کی ضرورت محسوس ہو تو تم لوگ ان کے پاس چلی جانا۔ آج ہمیں ان کی ضرورت ہے تو ہم لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، کہیں ابا آ کر ہم لوگوں کو جانے سے روک نہ دیں۔ میری بہنوں نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی جلدی تیار ہونے لگی، جبکہ میں نے برآمدے کو چھان مارا۔ ابا گھر میں نہیں تھا، یعنی وہ اپنی چھوٹی بہن کے یہاں میرا چھوٹا بھائی کو لے کر گیا ہوگا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی بہنوں کو تیار کر کے گھر کو تالا لگا کر وہاں سے نکل پڑی۔ وہ کوٹھا ہمارے گھر سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے تو موجود تھے کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ وہاں تک کا سفر آرام سے کر لیتی۔ میں ایک بس میں بیٹھ چکی تھی اور بس اپنی منزل پر گامزن ہو چکی تھی۔ میری بہنیں میرے ارد گرد ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں ابھی تک اپنی ماں کے خیالوں میں ہی گم تھی۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا، اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں آج میں وہ قدم اٹھانے جا رہی ہوں جس کا میں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جس جگہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جس جگہ سے لوگ گزرنا نہیں چاہتے، آج میں تیری بیٹیوں کو لے کر وہاں جا رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، لیکن یہ ضروری ہے۔ میں اس بدبخت انسان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں مسلسل اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ میری شاید پسندیدہ عادت بن چکی تھی۔ میں خیالوں میں اکثر ہی ابھی کھو کر اپنی ماں سے گفتگو کرنا شروع کر دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کنڈکٹر میرے پاس کرایہ لینے کے لیے آ چکا تھا۔ میرے پاس پیسے موجود تھے، میں نے اسے پیسے ادا کیے اور تھوڑی دیر بعد ہی ہمارا سفر اختتام ہو گیا اور میں اپنی بہنوں سمیت اس بس سے اتر گئی۔ ابھی بھی تھوڑا ہمیں چل کر کوٹھے تک جانا تھا۔ لوگوں سے راستہ پوچھتے پوچھتے میں اس جگہ پہنچ ہی گئی جہاں مجھے جانا تھا۔ میں جب کوٹھے کے پاس پہنچی تو مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ میری بہنیں بھی میرے پاس ہی موجود تھیں۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی کوٹھے کی دہلیز پر قدم رکھا، میرا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے باہر آ جائے گا، لیکن میں نے خود میں ہمت جمع کی اور مزید اندر کو چلی گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں جب یہاں تک آ چکی ہوں تو مجھے تارا سے مل لینا چاہیے۔ اندر داخل ہوتے ہی میری آنکھوں کے سامنے نمی آ گئی، کیونکہ سامنے ایک آدمی طبلہ بجا رہا تھا، جبکہ عورتیں پاؤں میں گھنگرو باندھے مردوں کو اپنے ناچ گانے سے لبھا رہی تھیں۔ میں نے ایک دم ہی اپنی بہنوں کو خود سے چمٹا لیا۔ ایک آدمی نے جب مجھے اتنی ساری لڑکیوں کے ساتھ دیکھا تو وہ فوراً ہی میرے پاس آیا، کہنے لگا، جی بولیں، آپ کو کس سے ملاقات کرنی ہے؟ میں نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، مجھے تارا سے ملنا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، تم لوگ تارا بائی کی کیا لگتی ہو؟ ایک پل کو میرا دل کیا کہ میں اس جگہ سے بھاگ جاؤں، لیکن اب میرے پاس واپسی کا راستہ ممکن نہیں تھا۔
میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تارا بائی میری خالہ ہیں، آپ ان سے جا کر کہیں کہ نرمین کی بیٹیاں ان سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ اس آدمی نے سر اس بات میں ہلایا اور وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت جو دیکھنے میں کافی خوش شکل تھی لیکن اس کا پہناوا کافی بیہودہ تھا، میں نے شرم سے نگاہیں جھکا لیں، جبکہ اس نے میرے قریب آتے ہی میرا منہ چٹا چٹ چوم ڈالا اور مجھے سینے میں بھینچتے ہوئے کہنے لگی، تم نرمین کی پہلی اولاد ہو نا؟ تم مہوش ہو نا؟ میں تمہیں جانتی ہوں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت پیاری ہو اور تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری نرمین کی اولاد میرے پاس آئی ہے۔ آؤ اندر آؤ۔ وہ والہانہ پن سے مجھے پیار کرتی ہوئی ہم سب کو اندر لے آئی اور سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ کافی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نرمین اکثر ہی موبائل پر تمہارا ذکر کرتی تھی، بتاتی تھی کہ تم بہت ہوشیار ہو اور کافی سمجھدار ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے پاس آئی ہو۔ بولتے بولتے ہی وہ ایک دم رکی، پھر کہنے لگی، کیا نرمین بھی آئی ہے؟ وہ عورت شاید میری ماں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتی تھی، جبھی کافی بے چین نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے انہیں ساری حقیقت سے آشنا کر دیا کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ 8ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں آپ کے پاس اپنی بہنوں سمیت آ گئی ہوں۔ اماں نے بتایا تھا کہ آپ ان کی بہن ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی تمہیں ان کی ضرورت محسوس ہو تو وہاں چلی جانا۔ میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں چاہتی، بس رہنے کے لیے ایک چھت میسر کر دیں، باقی میں اپنی بہنوں کا پیٹ خود کما کر پال لوں گی۔ وہ عورت میری باتیں سن کر سکتے میں چلی گئی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ وہ میری جانب قدم بقدم چلتے ہوئے آئی، میرے شانوں کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور غصے سے پھنکارتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، میری بہن نہیں مر سکتی، میری نرمی اس دنیا سے نہیں جا سکتی۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، پرسوں تو میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، اسے اپنی بیٹیوں کے لیے جینا ہے۔ لیکن تم یہ کیوں بول رہی ہو کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے؟ اس عورت کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے، اس کو شاید بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میری بہنیں بھی خوفزدہ ہو گئیں، وہ بھی رونا شروع کر چکی تھیں۔ میں نے سب کی جانب دیکھا اور ان سب کو چپ کروانے لگی، جبکہ وہ عورت نیچے زمین پر بیٹھ کر اب باقاعدہ آواز سے رو رہی تھی۔ مجھے اب ان سب چیزوں سے وحشت آ رہی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی، اس کو چپ کرواتے ہوئے کہنے لگی، خدا را چپ ہو جاؤ، میری معصوم بہنیں آپ سے خوفزدہ ہو رہی ہیں، میں آپ کا درد سمجھتی ہوں، لیکن اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کے رونے سے وہ واپس تھوڑی آ جائیں گی۔ میرے اتنے ضبط پر اس نے مجھے بھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، کہنے لگی، نرمین بتاتی تھی کہ تم اس سے بہت محبت کرتی ہو، تمہاری ایک رات بھی اس کے بغیر نہیں گزرتی، ہر وقت تم اس کے ساتھ لگی رہتی ہو، تو تم میں اتنا صبر کیسے آ گیا؟ میں ان کی بات پر اذیت سے مسکرائی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جب انسان پر صبر کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ صبر ڈال ہی دیتا ہے۔ میں آپ سے صرف گزارش کر رہی ہوں کہ مجھے ایک رہنے کے لیے چھت میسر کر دیں، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ وہ عورت میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیوں نہیں، تم لوگ میری نرمین کی اولاد ہو، میں تم لوگوں کا خیال خود سے بڑھ کر رکھوں گی، بس مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ میں تم لوگوں کو اس کوٹھے پر رہنے نہیں دوں گی کیونکہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے، یہاں پر بہت سے مرد آتے ہیں، اگر تمہاری بہنیں یا تم پر کسی کی نظروں میں آ گئیں تو پھر ہم لوگ بے بس ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ کوٹھے کی عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یعنی اس خوبصورت چہرے کے پیچھے بہت اذیت رقم تھی۔ میں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، آپ امی کی کیا لگتی تھیں؟ وہ آپ کو اپنی بہن کہتی تھیں، لیکن آپ زندگی میں کبھی بھی ان سے ملاقات کے لیے نہیں آئیں، اور آپ اس کوٹھے پر کیوں رہتی ہیں؟ میرے سوال پر انہوں نے میری جانب دیکھا، کہنے لگی، دراصل میں اور تمہاری اماں سگی بہنیں نہیں ہیں، ہم دونوں سہیلیاں ہیں، ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم دونوں بڑے ہوتے گئے ہماری زندگی بھی تبدیل ہو گئی،
تمہارے نانا ابو میرے والد کافی گہرے دوست تھے، لیکن وہ دونوں ہی جواری تھے۔ لیکن خدا کا شکر تھا کہ تمہارے نانا ابو نے تمہاری بہن کی شادی کروائی تھی، جبکہ میرے والد نے تو مجھے اس کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ میری جوانی بھی ادھر ہی ذلیل و خوار ہوئی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس زندگی کو قبول کر لیا ہے۔ شاید یہی میری زندگی ہے اور مجھے یہاں پر ہی اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ میری زندگی تو پھر بھی آسان تھی، میں مردوں کو ناچ گا کر لبھا لیتی تھی، ان سے کافی پیسہ مجھے مل جاتا تھا، لیکن تمہاری ماں تو ہر رات ہی اذیت سے دوچار ہوتی تھی۔ میں سب جانتی ہوں۔ تمہاری ماں اکثر مجھ سے فون پر گفتگو کرتی تھی اور ہم دونوں بہنیں گھنٹوں روتی تھیں۔ ہم دونوں کا بس ایسے ہی رشتہ تھا۔ ہم دونوں ایک ماں کی اولاد نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے درد ایک جیسا ہی تھا۔ اور آج اس کی موت کی خبر سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے وجود کا ایک حصہ ختم ہو گیا۔ وہ میرے جینے کی وجہ تھی۔ میرے پاس اس دنیا میں اب کوئی بھی رشتہ موجود نہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں ایک دم سے رونے والی ہو گئی۔ میں نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھا، ان سے کہنے لگی کہ آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ ہم لوگ آپ کی بھانجیاں ہیں، آپ کے رشتے آپ کے پاس موجود ہیں۔ میری اتنی اپنائیت سے کہنے پر انہوں نے بے ساختہ مجھے اور میری بہنوں کو سینے میں بھینچ لیا۔ کچھ دنوں بعد ہی انہوں نے ہمارے لیے گھر کا انتظام کر دیا۔ میں اپنی بہنوں کے ساتھ وہاں پر کافی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میری خالہ نے اپنے رابطوں کے ذریعے میری ایک بہت اچھی نوکری لگا دی۔ میری چھوٹی بہن کافی سمجھدار تھی، وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ اس نے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ میں سارا دن نوکری کرتی اور وہ سارا دن گھر کو سنبھالتی۔ ہر اتوار کو خالہ ہم لوگوں سے ملنے کے لیے آ جا کرتی تھی۔ ایک روز میں گھر آ رہی تھی کہ ایک بڑی سی گاڑی میرے راستے میں آ گئی۔ اس میں سے ایک شاندار مرد باہر آیا۔ ایک پل کو میرا دل رک سا گیا۔ میں نے چاروں جانب نگاہیں دوڑا کر دیکھا تو کوئی بھی گلی میں موجود نہیں تھا۔ وہ لڑکا باہر آیا اور میرے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب آ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں برے طریقے سے کانپ رہے تھے۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا۔ میرا ایسا کبھی بھی کسی سے بھی سامنا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم مہوش ہو اور ایک کمپنی میں جاب کرتی ہو۔ تمہارے بارے میں ساری چیزیں مجھے معلوم ہیں۔ تمہارا باپ کافی ظالم شخص ہے، اس نے تمہاری ماں کا قتل کر دیا اور تم لوگ اب ایک طوائف کے گھر میں رہ رہی ہو۔ وہ ان سب چیزوں سے واقف تھا۔ نہ جانے وہ لڑکا کون تھا۔ وہ مزید کہنے لگا، تمہاری جو کمپنی ہے میں ان کے آنر کا بیٹا ہوں۔ تم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ اگر تمہاری رضامندی ہے تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دم سے نکاح کی پیشکش سے میں ایک دم ہی ہڑبڑا گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں کسی سے کوئی شادی نہیں کروں گی، اور وہاں سے جانے لگی۔ تو اس نے ایک دم سے میری کلائی تھام لی، میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو تمہاری نوکری تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ میرا یقین کرو مہوش، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ میں اس لڑکے کی جانب دیکھتے ہوئے منت کرنے لگی، کہنے لگی، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میری عزت کیوں خراب کرنا چاہتے ہو؟ محبت کرنے والے انسان ایسے بیچ چوراہے پر اپنے محبوب کو ذلیل نہیں کرتے۔ میری بات سن کر اس نے ایک دم ہی میری کلائی چھوڑ دی اور میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور یہ بول کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں گھر آ چکی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی میرے حواسوں پر وہ لڑکا سوار تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ لڑکا اکثر اوقات میرے راستے میں آ کر مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کرتا تھا۔ میں اب ان سب چیزوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اتوار والے دن جب خالہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو میں نے ساری چیزیں ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں۔ انہوں نے میری تمام تر باتوں کے بعد ایک ہی بات بولی تھی کہ میں اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہوں اور میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ میں نے اپنی خالہ کی جانب دیکھا اور ان کو کہنے لگی، خالہ میں اس انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، میری بہنیں بہت چھوٹی ہیں، میں ان لوگوں کو تنہا چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ جبکہ میری خالہ مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بہنوں کا خیال رکھنے کے لیے میں موجود ہوں۔ تم لوگوں کی شادی مجھے ہی کرنی ہے، لیکن پہلے میں اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہوں اور پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ کتنا مخلص ہے۔
اب اگر وہ تمہارے راستے میں آئے تو تم اس سے اتنا کہنا کہ اتوار والے دن آ کر وہ مجھ سے اس گھر میں ملاقات کر لے۔ میں نے اپنی خالہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی ایک ہی رٹ تھی جس پر میں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ جب وہ میرے راستے میں حائل ہوا تو میں نے اس کو اتنا ہی کہا کہ میری خالہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ بہت خوش ہوا، اتوار کو آ کر میری خالہ سے مل لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں کمرے میں اکیلے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد خالہ نے آ کر میرے سر پر بم پھوڑ دیا کہ تمہارا نکاح ابھی اور اسی وقت اس لڑکے سے ہوگا۔ میں لاکھ جھٹپٹائی، میں نے انکار کیا، لیکن میری بات کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرا نکاح ارسل نامی شخص سے کروا دیا گیا۔ میرا دل خوف کے مارے دھڑکنا بھول چکا تھا، کیونکہ میں مرد ذات سے نفرت کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا سب مرد میرے باپ جیسے ہوتے ہیں، لیکن ارسل بالکل بھی ویسا نہیں تھا۔ وہ مجھے عزت سے بیاہ کر اپنے گھر لے جا چکا تھا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے بہت اہمیت دی، جبکہ ارسل نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں کچھ عرصے میں ہی اپنا سارا غم بھول چکی تھی اور ارسل کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی شروع کر چکی تھی۔ ارسل نے میری ساری بہنوں کا خرچہ اٹھایا۔ اس نے میری بہنوں کا ایک بھائی کی طرح خیال رکھا۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزر گیا اور میری شادی کو 10 سال ہو گئے۔ میں نے اپنی 4 بہنوں کی شادی کر دی تھی۔ ایک روز ارسل کے ساتھ میں باہر گئی ہوئی تھی کہ اچانک ایک روڈ کے کنارے پر ایک شخص مجھے نظر آیا۔ میں بے ساختہ گاڑی سے اتر کر اس شخص کے قریب چلی گئی۔ نہ جانے اس انسان میں سے ایسی کیا مقناطیسیت تھی کہ میں مسلسل اس کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس انسان کو پیسے دینے لگی اور اس کا چہرہ دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ اس انسان کا حال دیکھ کر میرے آنسو بے ساختہ رواں ہو گئے۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا اور دل میں ایک ہی خیال آیا، یا رب تیرا انصاف نرالا ہے۔ میں ایک دھیمی مسکان لیے وہاں سے لوٹ گئی۔ میں نے پھر دوبارہ مڑ کر اپنے باپ کی جانب نہیں دیکھا تھا۔